میرے چینل مدنی دارالشفا میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک اسلامی چینل ہے اور انسانی جسم اور روح سے متعلق ہر قسم کے وظائف ویڈیوز کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ آج کا عمل ان مریضوں کے لیے جو جادو کی وجہ سے بستر مرگ کے اوپر ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کی بندش ایسی ہو چکی ہے کہ جو علاج معالجے اور وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے کہ جن کی بندش رشتے کی ہو چکی ہے اور رشتہ آنے کا نام نہیں لے رہا۔ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے اوپر کوئی بیماری مسلط کر دی گئی ہے اور انہیں قتل کرنے کے لیے یا مارنے کے لیے یا معذور کرنے کے لیے کوئی عمل کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، اس طرح کے اعمال جب بھی یہ جادوگر لوگ کرتے ہیں تو یہ سہارا لیتے ہیں قبرستان سے مردہ لوگوں کی ہڈیوں کا۔ ان کے روابط ہوتے ہیں قبرستانوں میں گورکن سے، یا تو وہاں سے یہ مردہ کی کھوپڑی لاتے ہیں یا پھر یہ مردہ کی کوئی ہڈی لا کر اس کے اوپر یہ عمل کرتے ہیں۔ ان کا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے کہ اس مریض کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے اوپر سوئیاں لگاتے ہیں، پھر اس کے اوپر کانٹے لگاتے ہیں اور اپنا شیطانی عمل پڑھ کے اسے کفن پہنا کر پھر اسی طرح قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے وہ ہڈی گلتی ہے، وہ تویزات جو اوپر لکھے ہوتے ہیں وہ عمل ان کا ختم ہوتا جاتا ہے، تو آگے سے جس مریض کا نام لکھا تھا اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے اور وہ بستر مرگ کے اوپر آ جاتا ہے، کوئی خاص قسم کا نقصان اسے ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں یہ پیچھے سے ہمیشہ کی طرح اپنا عمل جاری رکھتے ہیں اور پڑھائی کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جس کے لیے عمل کیا ہے وہ دنیا سے چلا جائے، مر جائے یا معذور ہو جائے، یا ایسی بیماری مسلط ہو جائے کہ جس کے اوپر کوئی دوا بھی اثر نہ کرے۔ جب بھی کسی کو جادو سے مارنے کا عمل کیا گیا ہو، یا زندگی بھر کے لیے معذور کرنے کا، یا کوئی بڑی بیماری مسلط کرنے کا عمل کیا گیا ہو، تو یاد رکھیے اس کے توڑ کے لیے ایک عمل ہے، ایک ٹوٹکا ہے، بہت مجرب ہے اور بہت بہترین ہے۔ تھوڑی سی اس میں محنت کرنی ہے۔ اگر یہ عمل آپ خود گھر کے اوپر تیار کر سکتے ہیں، مریض کو آپ خود بھی دے سکتے ہیں اور مریض خود بھی یہ عمل کر سکتا ہے، گھر میں سے کوئی فرد بھی اس کا عمل یہ کر سکتا ہے، بہت آسان اور مجرب ترین عمل ہے۔ یاد رکھیں، زیادہ تر یہ عمل وہاں پہ چلتا ہے جہاں پر کسی کے اوپر بیماری مسلط ہو چکی ہو یا اسی طرح کوئی مارنے کا عمل ہو چکا ہو، تو ان کے لیے یہ بہترین اور اچھا عمل ہے۔ اس عمل کو اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ سب سے پہلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بکرے کی سری لانی ہے۔ ذبح کرنے کے بعد قصائی کے پاس چلے جائیں، اس سے سری آپ خرید لیں۔ اسے آ کر گھر میں آپ نے دوبارہ پانی نہیں لگانا، اس کو کپڑے سے آپ نے جو خون وغیرہ لگا ہے اسے صاف کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس بکرے کی سری کی کھال اتارنی ہے اور اس کے اندر سے، یعنی جو کھوپڑی ہوتی ہے بکرے کی، اس کے اندر سے جو بھیجا ہوتا ہے یا اسی طرح سے کوئی چربی ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے اس کو خالی کرنا ہے، سب کچھ اتار دینا ہے۔ جب آپ نے اس کے اندر سے کھوپڑی کو خالی کر لیا تو اس کی ہڈی بچ گئی ہے۔ اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کے اندر ایک مٹھی کالے ماہ، ثابت ماش جسے کہتے ہیں، آپ نے وہ رکھ دینے ہیں، اور یاد رکھیں یہ ثابت کالے ماہ آپ نے مریض کے ہاتھ سے رکھوانے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس مریض کے 3 عدد ناخن ہاتھوں میں سے اور 3 عدد ناخن پاؤں میں سے اتار کے وہ بھی مریض کے ہاتھ سے اس سری کے اندر رکھوا دینے ہیں۔ تیسرے نمبر کے اوپر آپ نے یہ کرنا ہے کہ مریض کے سر کے بال تھوڑے سے کاٹنے ہیں، ایک چٹکی بال کاٹنے کے بعد مریض کے ہاتھ میں دینے ہیں، اور مریض سے کہیں کہ یہ بال بھی اس کھوپڑی کے اندر، یعنی جو سری ہے بکرے کی اندر سے آپ نے خالی کی ہوئی ہے، اس کے اندر رکھ دے۔ اب اس کے بعد آپ نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے 3 عدد لوہے کے کیل 3 انچ والے خرید لینے ہیں، وہ بھی آپ نے مریض کے ہاتھ سے اس سری کے اندر رکھوا دینے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد آپ نے اب اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک کالا کپڑا لینا ہے جو استعمال شدہ نہ ہو، نیو کپڑا لینا ہے، اور بلیک کلر کا کپڑا ہو، کالے رنگ کا کپڑا ہو، تو آپ نے وہ لے کے اس کے اندر اس سری کو رکھ کے اچھی طرح سے باندھ دینا ہے، لپیٹ لینا ہے،
اس طرح سے باندھنا ہے زور سے کہ تاکہ وہ کپڑا نہ کھلے، سری سے وہ سامان کوئی بھی نیچے نہ گرنے پائے۔ اب اس کے اندر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ عمل اگر آپ خود کر رہے ہیں، مریض آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے اور 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر دینا ہے۔ اس کے بعد جب ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے رکھ دیں، بکرے کی سری کے اندر اس کو کالے کپڑے سے آپ نے باندھ دیا، اب اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی پڑھتے ہوئے آپ نے مریض کے اوپر اس کو اچھی طرح سے گھمانا ہے، سر کے اوپر گھما کے، اور 21 مرتبہ آیت الکرسی بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ 7 مرتبہ آپ نے دائیں طرف گھمانا ہے اور 7 مرتبہ الٹی طرف گھمانا ہے، اور آخری مرتبہ 7 مرتبہ جو گھمانا ہے وہ پھر دائیں طرف گھمانا ہے۔ انہی 21 مرتبہ کے اندر گھمانے میں آپ نے 21 مرتبہ آیت الکرسی، یعنی ہر ایک چکر کے اوپر آیت الکرسی بھی آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد کالے کپڑے میں لپیٹ کر باندھ کے اچھی طرح سے، چونکہ آپ پہلے اس کو باندھ چکے ہیں تو لہٰذا اب اس کو آپ نے کسی شاپر وغیرہ میں ڈال کے اس کو لے کر جانا ہے اس قبرستان میں جو کرسچنوں کا، عیسائیوں کا قبرستان ہو۔ اب یہ آپ دن کو بھی عمل کر سکتے ہیں، رات کے وقت بھی عمل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ جو سری لے کر جائے گا وہ باوضو ہو کے جائے گا اور اسی طرح آیت الکرسی پڑھتے ہوئے جائے گا، اور قبرستان بھی عیسائیوں کا، کرسچنوں کا ہو، وہاں جا کے آپ نے اس سری کو دفن کر دینا ہے۔ کہیں بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے قبر کی مٹی ہٹا کے اس کے اندر دفن کرنا ہے، بلکہ کہیں بھی قبرستان کے اندر کوئی جگہ کھود کے آدھا فٹ جگہ آپ نے نیچے کھودنی ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اس سری کو رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد آپ نے مٹی برابر کر دینی ہے، اور اس کے بعد جب آپ واپس آنے لگیں تو آپ نے اس کے اوپر الٹا پاؤں 3 مرتبہ مار دینا ہے، اس نیت سے کہ جو بھی جادو اور عمل کیا گیا تھا اس مریض کو مارنے کے لیے یا اس کے اوپر بیماری مسلط کرنے کے لیے یا اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو آپ نے اس نیت سے پاؤں مارنا ہے کہ میں نے ان تمام چیزوں کو یہاں پہ دفن کر دیا ہے، تمام شیاطین کے اس عمل کو یہاں پر دفن کر دیا ہے۔ اس طریقے سے کرنے کے بعد واپس آ کے آپ نے نہانا ہے، غسل کر لینا ہے اور اچھی طرح پاک صاف آپ نے ہو جانا ہے۔ تو یہ عمل اسی طریقے پہ اچھی طرح سن کے آپ سب کو اجازت ہے، خاص طور پہ جو ہمارے چینل کے اوپر ہیں اور ہر وقت ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ان کو خاص قسم کی اجازت ہے۔ اور جو نئے لوگ ابھی ہمارے چینل پہ آ رہے ہیں، ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور پیغام آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اگر آج کی ویڈیو، آج کا عمل اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔